السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں آیت نمبر 74 تک ہم پڑھ چکے تھے، جس میں گائے کے ذبح کرنے کے بارے میں بتایا گیا اور کس طرح سے یہودیوں کا دل سخت ہو چکا تھا، جس کی مثال پتھر سے 4 طرح کا پتھر ہے، جس میں سے 3 طرح کا پتھر کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک وہ پتھر جس میں سے نہریں بہتی ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ سچ دیکھتے ہیں اور ترنت قبول کر لیتے ہیں۔ ایک پتھر جو جب اس میں کریک ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی نکل آتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ، کوئی معاملہ ہوا، اچانک سے دھرب لگا ایک تو جھٹ سے، اور وہ لوگ جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کیا کہ میرے بھتیجے پہ ایسا ظلم، میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا برتاؤ، جب میں ہی اسلام قبول کرتا ہوں، اب میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، بگاڑو۔ تو اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری مثال وہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اس میں سے کوئی پانی نہیں نکلتا، ان لوگ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور عبادت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے اور ان کے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ تو یہ سب باتیں یہاں پر ہوئی۔ اس کی بعد والی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر؟ اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں کیا ہے، اس کے بعد والی آیت بھی ہے وہ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کے بعض دوسروں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ ان 2 آیتوں کو پہلے سمجھتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اور جو اس کا حصہ ہے نا، یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ سورہ بقرہ کے شروعات میں گزر چکا ہے منافقوں کے بارے میں، اور ہم منافقت ہی اب تک دیکھتے آئے ہیں، جو گائے کا قصہ یہاں پر بتایا گیا سورہ بقرہ میں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا، ایک بہت بہترین عالم گزر چکے ہیں، مفسر گزر چکے ہیں، حمید الدین فراہی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فی من ہوا الذبیح، کہ کون ذبح ہوا، یعنی کس پر ذبح کا بات ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کہ اسحاق علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنا وقت نکالا، 8 سال ہبرو سیکھا۔ ہبرو سیکھنے کے بعد، عربی میں تو ماہر تھے ہی ماشاءاللہ، بہت زبردست کتاب ہے ان کی، عربی میں بھی ماہر، اور ہبرو بھی 8 سال سیکھ کے انہوں نے ظاہر ثابت کر دیا پہلا حصہ میں کہ کیسے قرآن ثابت کرتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کو ذبح کے لیے چنا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا بتاتے ہیں کہ وہ کیسے تورات ثابت کرتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور تیسرا کیا ہے کہ یہاں تک کہ جو اسکالرس آف ہبرو ربائی، وہ لوگ کی باتوں سے بھی، بہت سارے ان کی باتیں بھی درج ہے ہبرو میں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھا۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ان پر رحم عطا فرمائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پورا جو ہے نا دین ابراہیم علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مسلمان کنیکشن ہے، اس سے پہلے بہت سارے نبی گزرے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہاں پر اگر کون ذبح ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ اسماعیل یہودی ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کو کرس، لعنت بھیجتے تھے، وہ لوگ سوچتے تھے کہ اللہ کا لعنت ان کے اوپر ہے، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو لوگ نہیں مانتے، وہ لوگ غلط فہمی میں تھے، جو ان کی کتاب سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ اسی طرح کا غلط فہمی کچھ عیسائیوں میں بھی ہوا، اسی طرح کے غلط فہمی بہت سارے مسلمانوں میں بھی ہے، بہت سارے معاملات میں۔ تو اب یہاں دیکھیے کیا ہے کہ وہ لوگ کلام کو بدل ڈالتے ہیں، کلام سنتے اس کے بعد بدل جاتے۔ تو کچھ اسی طرح سے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، ان کے کتاب میں ہم کو کیا گیا تھا، صفا اور مروہ، یہ 2 نام ہیں، انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا بدل دیا ہبرو میں، شفا اور مورا، صفا کو شفا اور مروہ کو مورا، یہ ہبرو بائبل میں پایا جاتا ہے۔ تو اور مکہ ہے، مکہ کو انہوں نے کیا کر دیا، سکہ، کہ مطلب کچھ ایک لیٹر کا ہیر پھیر۔ تو اسی طرح سے آج بھی یہ سوال لازم ہے کہ سب سے پہلا بات ہے نا کہ کیا وہ لوگ پھیر بدل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پوری قوم کو، وہ لوگ تو اس دور میں کیے نا، تو آج اللہ تعالیٰ ان کے اسکالرس کو کیوں ذمہ دار ٹھہراتا ہے، کیوں ان پر الزام لگاتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیے؟ سب سے پہلے بات، کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم لوگ جو پچھلے قوم کر چکے اس کی ذمہ داری اس قوم پر کیوں پڑتی ہے۔ ایک جو نیشن ہے نا، ایک قوم، وہ تب کمزور ہوتی ہے جب اس کا رشتہ کتاب کے ساتھ، اللہ کے کتاب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پوری قوم ہی کمزور ہو جاتی ہے، اور پیڑھی در پیڑھی جیسے یہ کتاب سے دور ہوتے جاتا ہے۔ جیسے برٹش کالونی آئے، برٹش کالونی آنے کے بعد پوری دنیا میں جب انہوں نے حکومت کیا، انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے کہ وہاں سے عربی کو ہٹا دینے کی پوری کوشش کی۔ ترکی میں کمال پاشا کو لا کے کیا کیا، عربک بک بین کر دیا، داڑھی رکھنا بین کر دیا، حجاب بین کر دیا، قرآن پڑھنا بین کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں سے خود قرآن کو کچلواتے تھے تاکہ ان کا جان بچا رہے۔ وہ گھر گھر چیک کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بولتے تھے کہ شراب پیو، ثابت کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس طرح سے معاملات ہو جاتے تھے۔ تو کیسے؟ کیوں؟ دھیرے دھیرے، ایک بار میں نہیں ہوتا ہے، پیڑھی در پیڑھی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ اور اسی طرح سے کیا ہوا ان 100 سالوں میں نا، ایسا ہوا 1923 سے کہ انہوں نے دھیرے دھیرے لوگوں کو اصل عربی سے دور کر دیا، اللہ کے اصل کلام جو ہے اس سے دور کر دیا، اور آج کے دور میں تو صرف ترجمہ رہ گیا۔ ترجمہ تو 10-15% ہے، لگ بھگ سمجھ لے 85%، 90% تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے جو اصل عربی میں ہے، کیونکہ اصل عربی میں سارا معجزہ آیت کا صحیح مقصد دکھتا ہے۔ جو تھوڑا بہت بھی عربی سمجھتا ہے اور عرب کے دور کی عربی اٹھا کے قرآن کو پڑھے گا تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت اثر پڑتا ہے۔ جیسے میں نے بھی شروع میں بہت سارے معجزہ قرآن میں کس طرح سے لغتی معجزہ ہے، لغت کے اعتبار سے، مطلب جو بات چیت ہو رہی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بات، اس میں کیسے معجزہ ہوتا ہے، کس طرح سے رنگ اسٹرکچر میں بات ہوتا ہے، یہ سب میں نے شروع میں دکھایا تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس سورہ بقرہ میں اور دکھاؤں گا۔ اب دیکھیے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب پہلی بات تو کولونائز نیشن جو ہمارے دشمن تھے انہوں نے تو یہ کام کیا ہی کیا، لیکن ہمارے اندر کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا، اور بول گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یہ منافق جو ہوتے ہیں نا بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو پہلا بات انہوں نے کیا کیا، کچھ اسکالرز مانے علماء سو، برے علماء، ان لوگ کیا کرتے کہ جو یہودی کرتے تھے، یہودی کیا کرتے تھے، دین کو سیکھتے اپنے لیول پہ، موٹی موٹی ساری کتابیں جتنی بھی کتابیں ہیں نا اس کو اپنے تک سیمت کر دیتے۔ یہی ہوا ہندوؤں میں بھی، یہی ہوا عیسائیوں میں بھی، اور یہی ہوا یہودیوں میں بھی، اور آج یہ گھس چکا ہے امت محمدیہ میں بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہودی کے نقش قدم پہ اس قدر چلیں گے کہ جیسے ایک چھپکلی بل میں گھستا ہے، اس حد تک یہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو علماء کیا کرتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں نا، وہ کتاب کو اپنے تک سیمت رکھتے، اپنے پڑھتے، اور جو اکثر لوگ ہیں نا، اکثریت جو ہے نا، وہ کتاب کو جانتے نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک امت میں بہت بڑی کمزوری آتی ہے۔ اور یہ علماء کیا کہتے ہیں عام لوگوں کو کہ تم ڈائریکٹ کتاب کو مت پڑھو، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تم میرے پاس آؤ، ہم تم کو سوال کا جواب دیں گے، اور تم اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہو، اس کے لیے تم تیار نہیں ہو کہ تم کتاب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک شیطانی ہتھ کنڈا اتہاس سے چلا آ رہا ہے، جس کے ذریعے کافی لوگوں کو، عام آدمیوں کو قرآن سے دور کرنے کا جو اپائے ہے نا، دور کرنے کا اپائے کیا دور کر دیا گیا اس طرح سے۔ آج تو لوگوں کو جب قرآن واپس پڑھنے بولو تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ارے یہ کیا بول رہا ہے، عالم تو بولتا ہے کہ نہیں تم پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم کیسے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے قرآن کو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو عالموں کی بس کی بات ہے۔ وہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس حد تک یہ ہو گیا ہے۔ سب کا نہیں بول رہے ہیں، بہت لوگ۔ اب کیا ہے، جو زیادہ تر عام لوگوں کا کیا کام ہے، زیادہ تر عام لوگوں کا امت کو مضبوطی کب ہوگا کہ ہر انفرادی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آئے اور دین کو انہوں نے عام کر دیا، یہودیوں کی طرح نہیں جو دین کو خاص کر کے اپنے آپ میں سمیٹ لیا، اور باقیوں کو جو وہ بولتے ہیں، عام آدمی جاتے ان سے سوال پوچھتے، اب یہودی علماء ان کو صحیح بولتے یا غلط بولتے، اگر غلط بھی بولتے تو بھی وہ اللہ کی بات مان کے ان کو صحیح سمجھ لیتے۔ اسی طرح سے آج دیکھیے عام آدمی علماء کے پاس جاتا ہے، عالم کے پاس جاتا ہے، کسی مسجد کے امام کے پاس جاتا ہے، جن کو صحیح سے علم بھی نہیں ہے باتوں سے، جو ایک عالم جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ ترنت سمجھ جاتا ہے کہ ان کو صحیح سے علم بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ کچھ بھی بولتے ہیں تو اس کو وہ لوگ عام آدمی کیا ہے، اللہ کی بات مان لیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑی گناہ ہے، اس سے امت بھی برباد ہوتا ہے، اور اس سے وہ عالم کی بھی بہت بڑی پکڑ ہے، اور وہ عام آدمیوں کی بھی بہت بڑی پکڑ ہے۔ یہی چیز بتایا جا رہا ہے، کیونکہ سوال کیا تھا، سوال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر جو علماء یہود نے پہلے کیا تھا
آج کے قوم پر بھی یہ الزام ڈال رہا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان میں جو پہلے علماء سوء نے کیا، آج ہم پر الزام پڑے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر امت کے لوگوں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کو، علم کو عام کر دیا۔ ہر ایک صحابہ دین کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا، اور اگر کسی کو کوئی بات، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تب اپنے سے بہتر صحابہ کے پاس جاتا ہے جس کو زیادہ علم ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، بہت سارے، ان کے پاس جا کے اس مسئلے کو کلیئر کرنے کو کوشش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا کے مسئلے کلیئر کرتے۔ یہ طریقہ ہے دین پہ چلنے کا، علم کو سیکھنے اور سمجھنے کا۔ پہلے خود پڑھو، اچھی طرح سے گہرائی میں جانو، جب اس کے بعد اگر کچھ نہیں سمجھ میں آئے تب علماؤں کے پاس جاؤ، اور علماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ اور اس بات سے بالکل برا نہ مانیں کہ اگر کوئی سوال پوچھے کہ یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے، ہم کو ثابت کر کے دکھائیے۔ اور یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ تحقیق کرے، ثابت ضرور پوچھے، کہ اگر وہ عالم کہتا ہے کہ ہاں بھائی ادھر سے ثابت ہے، اس کو ثابت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور سارے کائنات کے مطلب سمجھ لیے۔ زندگی تو کچھ پل کے لیے ہے دنیا میں، لیکن انسان کبھی مرے گا نہیں، اس کا روح کبھی نہیں مرے گا، اس کا جسم مرتا ہے، تو اس کا ہمیشہ کا زندگی برباد ہو جائے گا، وہ اللہ سے چھوٹ جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، اور اللہ سے دور کرنے والا یہ ہتھ کنڈا ہے۔ اسی لیے اس کو بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تقوی اسی لیے سورہ بقرہ کے ایک دم شروعات میں ہی لا ریب، ہدن اور تقوی ہی سٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ صحیح غلط میں فرق کر کے صحیح پر چلنا، بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، تاکہ تم شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچو، اور شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچیں گے تبھی نہ اللہ کے پاس آ پائیں گے۔ ابلیس تو شروع سے یہی چاہ رہا ہے کہ ہم کو اللہ سے دور کر دے اور اپنے ساتھ جہنم لے کے چل جائے۔ یہی چیز یہاں پر ہم کو سکھایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ لگاتار چلتے رہتا ہے، اور اس طرح سے امت میں بگاڑ آتی ہے۔ تو اسی لیے امت کو پکڑا جاتا ہے کہ تمہارے پاس بھی موقع ہے کہ تم لوٹو قرآن کی طرف، کوشش تو کرو۔ حدیث میں ہے کہ جو انسان قرآن ہے نا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اس کو دگنا اجر ہے، ڈبل ریوارڈ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کوشش کرے۔ رزلٹ دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہے، ہم کو ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے، ہم کو سمجھنا ہے۔ اب بہت لوگ ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بولتے ہیں بھائی کہ کیا ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے ہیں قرآن، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ارے یہ سب تو عالموں کا کام ہے۔ عالم اتنا اکیڈمک لیول میں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تب جا کے ان کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے۔ کوئی عام آدمی جو شروع میں سیکھ رہا ہے، اس کا تلفظ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ تلفظ زیادہ ضروری ہے۔ اور کیا بولتے ہیں بھائی کہ تلفظ اگر غلط ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ قلب مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کاف سے، صرف کاف سے، قوف سے نہیں، کاف سے، تو قلب مطلب کتا۔ تو ہم کوئی آیت پڑھیں گے اور قلب کی جگہ قلب بول دیں گے تو بھائی پورا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی سب سے پہلا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش دیکھتا ہے، تمہارا نیت دیکھتا ہے، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایک فرینچ، جیسے بہت جگہ اگر آپ جائیے گا نا، جیسے میں بھی باہر دیش میں رہا ہوں، عرب ممالک میں، تو بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتا ہے، کتنے ہی فرینچ، کتنے ہی امریکنز، کتنے ہی برٹش وہ اسلام قبول کیے، اور وہ لوگ بیچارے بہت مشکل سے تلفظ پہ آ پاتے ہیں، بہت مشکل سے قرآن کی آیتوں کو جیسے عرب پروناؤنس کرتے ہیں نا، ویسا پروناؤنس کر پاتے ہیں، ویسا بول پاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق ہی مٹا دیا تھا عرب اور عجم میں۔ یہ تلفظ کا کوئی شرط ہی نہیں ہے کہیں پر کہ تلفظ ٹھیک ہوگا تبھی جا کے ہم جنت جا پائیں گے۔ تو کیا مطلب ہے فرینچ اور وہ انگلش جو برٹش ہے، وہ امریکن جو اسلام قبول کیے، وہ لوگ کبھی جنت نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ٹھیک سے کبھی قرآن کو پڑھ ہی نہیں پاتے، ان کا جو تلفظ ہی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچائے۔ اور ہمارا مقصد جو ہے نا، قرآن ایک مثال کے طور پہ صرف سمجھانا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے قرآن کا، اس کو سمجھنا۔ ایک راجہ ایک خط بھیجتا ہے عربک میں ایک سپہ سالار کے پاس، سپہ سالار کو وہ خط ملتا ہے، سپہ سالار کو عربی پڑھنے آتا ہے، سمجھنے نہیں آتا، اور ان کے باقی فوج کو عربی سمجھنے آتا ہے، مان لیجیے مثال کے طور پہ۔ اور راجہ کیا کرتا ہے، راجہ کا سپہ سالار کیا کرتا ہے، اس خط کو بڑی اچھا سے سجا کے رکھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سجا کے رکھتا ہے،
اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور کیسے بھی بچ بچا کے صرف وہ سپہ سالار بچ کے راجا کے پاس واپس پہنچتا ہے اور بولتا ہے کہ راجا صاحب ایسا معاملہ ہوا تھا، ہمارے اوپر حملہ کر دیا گیا، میں کیسے بھی بچ بچا کے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے جو خط بھیجا تھا اس کو میں نے عربی میں پڑھا اور اپنے پاس بڑی اچھا سے سجا کے رکھا ہوں، دیکھیں میں کتنا آپ سے پیار کرتا ہوں، اور اس کو عربی میں پڑھا بھی اور اسے سمجھا کے بھی، اس کو سنبھال کے بھی رکھا ہوں۔ تو راجا بولتے ہیں کہ کیا تم سمجھے اس میں کیا لکھا تھا؟ تو بولتے نہیں سمجھے تو نہیں۔ بولے اس میں نے تم کو پیغام دیا تھا کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ تو یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بولا شروع میں، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنِّي يَأْتِكُم مِّنِّي، ایک منٹ وہ آیت تھوڑا سا بھول رہے ہیں، مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ پیغام بھیجیں گے، تم لوگ نیچے جاؤ اور تم کو پیغام بھیجیں گے، اور جو میری ہدایت پہ چلا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ راجا والا مثال میں نے اسی لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے رہیں گے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے اور اس پر چلنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہی بیسک ہے۔ اور اس بیسک کو ہٹا کے ہم پتہ نہیں اپنے دین کو کس طرف لے جا چکے ہیں۔ برٹش ہمارے دشمنوں نے ہمیں ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ آج ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی طاقت استطاعت عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے جڑیں، اللہ کی رسی کو پکڑے، کیونکہ اللہ کی رسی اگر ہم نہیں پکڑے تو ہم قبر میں بھی من ربک کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہی قائم نہیں ہے۔ اللہ کی رسی نہیں پکڑے، اللہ کی رسی مطلب کیا؟ قرآن۔ جب ہم قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن سمجھے ہی نہیں، تو اس پہ چلنے کا تو بات ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شروع میں ہوا تھا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو شک کہاں سے دور ہوگا؟ الکتاب۔ اگر سوالوں کے جواب ہوں گے تبھی نہ بچہ کلاس میں پاس ہو پائے گا، ایگزام میں پاس ہو پائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے جب شک دور ہوں گے اور ہمارے زندگی کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہوں گے تبھی نہ ہم جواب دے پائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم رشتے کو سمجھ پائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کو جوڑ پائیں گے تبھی نہ ہم قبر میں جواب دے پائیں گے من ربک کا سوال، پہلے ہی سوال۔ اسی لیے پہلے سوال میں ہی وہ لوگ فیل ہو جائیں گے جو اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ پائے۔